اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی میزبان سیدہ زینب حاضر خدمت ہیں۔ جناب، آج اگر میں آپ سے یہ بات کہوں کہ دنیا ایک مچھر کے پر کے لیے لڑ رہی ہے تو آپ ہنسیں گے کہ لوگ مچھر کے پر کے لیے لڑ رہے ہیں؟ بھلا مچھر کے پر کے لیے کون لڑتا ہے؟ لیکن آج در حقیقت ایسا ہی ہو رہا ہے کہ میں اور آپ، یعنی یہ دنیا کے جسے تعبیر کیا گیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ رب العزت کے نزدیک اس دنیا کی حقیقت نہیں ہے، لیکن ہم اس دنیا کے پیچھے بری طرح بھاگ رہے ہیں۔ اس دنیا کو دیکھیں کہ جس کی مثال ایک قطرے کی ہے، یعنی پانی کا وہ قطرہ۔ اگر آپ سمندر میں انگلی ڈالتے ہیں، آپ کی انگلی پر جو ایک پانی کا قطرہ ہے، بس اتنی مہلت اللہ رب العزت نے، اتنی تعبیر ہے اس دنیا کی۔ لیکن ہمارا کیا رویہ ہے کہ ہمارا جو مطلوب ہے، ہمارا جو مقصود ہے، وہ صرف دنیا دنیا اور دنیا، یعنی اس دنیا کی حیثیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے اس کے مفہوم کے مطابق ایک بکری کا بچہ جو گل سڑ گیا ہے، جس میں سے بدبو آ رہی ہے، جس کا کان بھی کٹا ہوا ہے، جسے کوئی لینے کے تیار نہیں، بس یہ تعبیر ہے دنیا کی، اور ہم اسی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں جب بڑی بڑی کوٹھیاں، بڑے بڑے بنگلے اور بڑے بڑے زیورات جو ہم ہیرے جواہرات دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں ایسے کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں، جبکہ دنیا کی تعبیر کیا ہے؟ یعنی پلک جھپکنے کی مثال ہے، بس اتنی مہلت ہے۔ یعنی جس طرح میں نے گفتگو میں کتنی بار پلکیں جھپکی ہوں گی، لیکن یہ تمام چیزیں دیکھ کر تو ہم پلک جھپکنا ہی بھول جاتے ہیں۔ ہمارا رویہ یہ ہے۔ تو آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے جناب کہ حقیقت دنیا اور ہمارا رویہ، کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس طرح مادیت پرستی میں مبتلا ہیں، کہاں کہاں ہم دنیا داری میں مبتلا ہیں، بس ہمارا مطلوب صرف یہ دنیا رہ گئی ہے۔ تو ہمارا رویہ اس تعلق سے کیا ہے، دنیا کی حقیقت اور ہمارا رویہ، اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ اور بہت ہی حساس موضوع ہے، اور اس حساس عنوان پر ہمارے ساتھ جو گفتگو کے لیے مہمان شخصیات رونق افروز ہیں۔ پہلے جو شخصیت رونق افروز ہے، یعنی جس طرح سے وہ بات کرتی ہیں نا، ایک حساس دل بھی رکھتی ہیں، ایک نرم گوشہ رکھتی ہیں، بہت کیفیت کے ساتھ بات کرتی ہیں۔ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں، اسلامی طرز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی والی زندگی دے آپ کو۔ اور ان کے ساتھ جو اگلی نشست پر شخصیت رونق افروز ہے، ماشاءاللہ روز بروز ان کی گفتگو میں نکھار پیدا ہو رہا ہے۔ اس عمر میں اتنی پیاری گفتگو فرما رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ حافظہ عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو میری پہچان میں۔ تو آپ جس طرح سے حقیقت دنیا اور ہمارا رویہ، انشاءاللہ اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہماری بہنوں کو، بچیوں کو حقیقت دنیا جو سمجھائیے، قرآن کی روشنی میں بتائیے کہ یہ دنیا کی حقیقت در حقیقت ہے کیا؟ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا تو احسن تقویم بنایا۔ بے شک۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے بہترین صورت پر اس نے جتنی مخلوقات بنائی ان میں سب سے بالا تر اشرف المخلوق بنایا انسان کو۔ پھر اس کی آزمائش کے لیے یہ دنیا بنائی ہے، اور بتا دیا کہ یہ دنیا میں جا کے تمہیں اس میں رہنا ہے۔ لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اب تمہیں جانچ رہا ہے کہ تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ اور فرمایا کہ مَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا فانی ہے، اور انسان کے سامنے ہر وقت چل چلاؤ لگا ہوا ہے۔ کوئی جا رہا ہے، کوئی آ رہا ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ دنیا نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ تو یہ دھوکے کا سامان اس طرح سے بھی ہے کہ انسان اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور اس کو حاصل کرنے کی تگ و دو میں لگا ہوا ہے۔ وہ اپنی خیالی جنت کو بسانے میں دوسروں کی زندگیوں کو جہنم بنانے پر تلا ہوا ہے۔
اور اس اٹریکشن میں، کیونکہ دنیا قریب ہے اور آخرت دور ہے، اسے نظر نہیں آ رہی. اب دانا شخص وہ ہے جو دور کے دیکھ کے فیصلے کرتا ہے کہ ہاں مجھے عاقبت اپنی درست کرنی ہے، اپنی آخرت درست کرنی ہے. اور جو بے وقوف ہے وہ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتا ہے. تو اس دنیا کو اللہ نے فتنوں سے، نعمتوں سے، آزمائشوں سے بھر دیا ہے. اب نفس بھی انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، شیطان بھی اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. پھر مال کی محبت، بیٹوں کی محبت. فرمایا اللہ رب العزت نے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اس دنیا کی زینت تک کی چیزیں ہیں. پھر ایک جگہ فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر. یہ ساری چیزیں جو دنیا کی ہیں مزین کر دی گئی ہیں تمہارے لیے. اب عقل مند اور دانا شخص وہ ہے کہ جو ان کے اس نہیں آتا، چکر میں نہیں آتا اور ان کے پیچھے نہیں بھاگتا، بلکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس نے آخرت کے لیے اپنا سامان جمع کرنا ہے اور آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ بنا کے رکھنا ہے. یہ دنیا قید خانہ ہے ایک مومن کے لیے. وہ آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے کہ میں اس قید خانے سے کب جاؤں گا. پھر قرآن مجید میں ایک جگہ اسی دنیا کو لہو و لعب کہا گیا کہ کھیل تماشا. جیسے آپ کسی گراؤنڈ میں جاتے ہیں، کوئی میچ ہوتا ہے کوئی بڑا سا، تو اس میں سارے تماشائی اکٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اب میچ جب ختم ہو جاتا ہے تو سب تماشائی چلے جاتے ہیں اور وہ گرد اڑنے لگ جاتی ہے اور میدان خالی ہو جاتا ہے. تو بالکل نہیں، ایسے ہی ہے دنیا بھی کہ ایک تماشے کی طرح، ایک کھیل کی طرح وہ لگا ہوا ہے اور اس نے ختم ہو جانا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ صحت ہمیشہ رہے گی، جوانی ہمیشہ رہے گی، طاقت ہمیشہ رہے گی، تو وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے. اور انسانوں کو خاص طور پر بتایا گیا. دیکھیں قرآن مجید کا موضوع انسان ہے، یا ایھا الناس کہہ کر لوگوں کو مخاطب کیا گیا. اسی طرح مسلمانوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر بارہا دفعہ مخاطب کر کے بتایا گیا کہ یہ دنیا عارضی ہے اور تمہیں آخرت میں جواب دینا ہے اپنے اعمال کے سبب سے. تو اپنا عمل درست کرنا ہے. رہنا بھی اسی دنیا میں ہے، لیکن یہ دنیا اس بوڑھیا بدصورت کی مانند ہے کہ جو ظاہر آراستہ رکھتی ہے لیکن اس کے اندر پوشیدہ جو ہے وہ مصائب ہیں اور اس طرح کے جس کی ابتدا گہوارے سے ہے اور انتہا قبر پر ہے. تو اگر انسان اس کے دھوکے میں پڑا رہا تو پھر اس نے اپنا خسارہ کر لیا، نقصان اٹھا لیا. تو اسے چاہیے کہ حقیقت کو پہچانے کہ یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. فانی، عارضی اور ناپائیدار چیزوں کے بجائے اس چیز کی قدر کرنی چاہیے جو پائیدار اور ہمیشہ رہنے والی ہے. والباقیات الصالحات خیر عند ربک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب ہمیں بتا دیا نا کہ ہمیں آزمایا جائے گا مال سے، اولاد سے، یہ سب فتنہ ہے، یہ بھی بتا دیا گیا. اب یہ جو عارضی دنیا ہے، حافظہ عائشہ آپ کے ساتھ یہ سوال پیش کروں گی آپ کے پاس کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں، سیرت کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں اس کی روشنی میں ہمیں بتائیے گا اس عارضی دنیا کے تعلق سے جو دنیا کی حقیقت کو کس طرح سے سیرت کی روشنی میں واضح کیا گیا ہے، کیا کہیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. بہت شکریہ. بہت اچھا سوال آپ نے بہت اچھے انداز میں اس بات کا آغاز کیا. انسان کے لیے جو دنیا ہے نا وہ لازم و ملزوم ہے. یعنی کہ جب بچہ دنیا میں آتا ہے، آنکھ کھلتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو اسے دنیا کا سامنا ہر حال میں کرنا ہے. لیکن اب کیونکہ دنیا میں آ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پھر بہت ساری چیزیں بھی تو رکھی، رستے بھی رکھے ہیں. ایک صحیح ہے، ایک غلط ہے. اب ہم صحیح رستے پر چلنے کے لیے کیا کریں گے؟ ہم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، آپ کی احادیث مبارکہ کو پڑھیں گے، سمجھیں گے. اب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں، احادیث کو سمجھ رہے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ فانی ہے. ہمیں یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا یہ حقیقت نہیں ہے، یہ ایک ذریعہ ہے، امتحان ہے. جس طرح ہم کمرہ امتحان میں جا کر امتحان دیتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں نتیجہ نکلے گا، تو یہ دنیا کی زندگی اور دنیا کی زندگی کتنی ہے؟ یہاں اذان ہوئی وہاں نماز ہو گئی، یہاں نماز ہوئی، اذان ہوئی، یہ زندگی ہے. کہ یہاں پیدا ہوئے وہاں مریں گے تو نماز جنازہ، یہ زندگی ہے دنیا کی. تو یہ امتحان ہے. ہمیں دنیا میں رہنا ہے تو امتحان دیتے ہوئے ہی رہنا ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. خود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو دنیا کی زندگی ہے نا یہ مومن کے لیے قید خانہ اور کافروں کے لیے جنت ہے.
آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی ہم نے دیکھی، ہم نے پڑھی. جب ہم سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں زہد، قناعت اور آپ کی جو زندگی ہے نا اس میں ہمیں بارہا نظر آتا ہے کہ آپ نے دنیا کو کس طرح سمجھا اور کس طرح عمل کیا ہے اس پر. ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو بستر ہوا کرتا تھا نا وہ کھجور کے جو پتے ہوتے ان کی چٹائی کا ہوا کرتا تھا. جب آپ آرام فرمایا کرتے تھے تو آپ کے پیٹھ مبارک پر اس کے نشان آ جایا کرتے تھے. ایک مرتبہ حضرت عمر نے آپ کو دیکھا تو آپ رو پڑے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ تو شاہ الاولاق ہیں، آپ کے ہاتھوں میں دونوں جہانوں کی کنجی ہے، آپ قاب قوسین او ادنیٰ کے مالک ہیں اور آپ اس حال میں ہیں اور وہاں قیصر و کسریٰ والے جو ہیں وہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، تو آپ کیوں اس طرح سے رہتے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر کیا ہم اس بات پر راضی نہ ہوں کہ ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے جنت ہے؟ کیا ہم اس بات پر راضی نہ ہوں؟ پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کی محبت کو ہر گناہ کی جڑ قرار دے دیا کہ ہمارے دل میں جب اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم دنیا سے نفرت کرنے لگ جائیں. اگر ہم دنیا سے نفرت کریں گے تو ہم تو بولیں گے یار ابھی اسی وقت موت آ جائے، ہم خودکشی کر لیں یا کچھ بھی کر لیں لیکن بس دنیا سے چلے جائیں. دنیا سے نفرت نہیں کرنی، دنیا کو ہاتھ میں رکھنا ہے، راستہ بتا دیا، دنیا کو قابو میں رکھنا ہے، دل میں نہیں رکھنا، دنیا کو قابو میں رکھنا ہے. جب اپنے نفس کو قابو میں رکھیں گے دنیا اپنے آپ قابو میں رہے گی. اپنا نفس قابو میں، دنیا قابو میں رہے گی. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیا فرمایا؟ دنیا میٹھی ہے، سرسبز ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں خلیفہ بنایا، نائب بنایا، دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر فضیلت بخش دی. کیوں بخش دی؟ یہ تمہارا امتحان ہے، وہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، تم کس طرح رہتے ہو. پھر اللہ تعالیٰ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ کافروں کو اس دنیا سے ایک گھٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا. بالکل ایسے. لیکن اس کے نزدیک یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اس نے آخرت رکھی ہے. پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ، دنیا کی بے رغبتی اختیار کرو کہ تم دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ گے، اللہ تم سے محبت کرے گا. اور تم اب دنیا سے بے رغبت ہوگے تو اللہ نے محبت کی. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا میرے سوا کسی کا محتاج نہ رہنا اور لوگوں کی جو چیزیں ہیں نا ان سے بھی بے رغبت ہو جاؤ تو لوگ تم سے محبت کریں گے. تو ہمیں یہ بتا دیا کہ ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زندگی اس طرح گزارو جس طرح کوئی مسافر یا راہگیر گزارتا ہے. سبحان اللہ. دنیا کو مستقل ٹھکانہ نہ سمجھو، یہ عارضی ہے، بے شک. سبحان یہ اللہ. فانی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. حقیقت دنیا اور ہمارا رویہ اس تعلق سے بات ہو رہی اور دوران گفتگو بات ہوئی کہ جناب اس دنیا میں ہمیں مسافر کی طرح رہنا ہے، یعنی بہت قلیل سامان جمع کرنا ہے. لیکن ہمارا کیا رویہ ہے؟ یعنی سامان 100 برس کا ہے اور پل کی خبر نہیں. آپ دیکھیں کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، در حقیقت ہم دھوکے میں ہیں اور ہم مستقل یہ دھوکہ کھا رہے ہیں، یہ دھوکہ کھا رہے ہیں. اس دھوکے سے اللہ رب العزت ہمیں نکلنے کی توفیق دے. ہمارے ساتھ ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں، حافظہ عائشہ بھی تشریف فرما ہیں. اب ڈاکٹر صاحبہ مزید گفتگو کو آگے بڑھا لیتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کے ارشاد کے مطابق دنیا برتنے کی شے ہے، برتنے کی چیز ہے، کیا کہیے گا؟ شکریہ زینب. دیکھیے دنیا اور آخرت دو حالتیں ہیں، ایک موت سے پہلے کی اور ایک موت کے بعد کی. اور آغاز ہی ہو رہا ہے سورہ فاتحہ میں تو بتایا جا رہا ہے مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے. ایک دن آنا ہے جس دن تم نے جواب دینا ہے اپنے ایک ایک عمل کے بارے میں. پھر جگہ جگہ قرآن مجید میں قیامت کی اور اس حساب کتاب کی سارے ذکر موجود ہیں. وجہ یہ ہے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. حدیث مبارکہ ہے کہ آخرت کی کھیتی کیسے کہ آج جو بوگے کل وہ کاٹو گے. تو جب ایک ایمان والے ہیں تو اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اسے بصیرت عطا ہوتی ہے جس سے وہ دیکھتا ہے کہ یہ دنیا
ہمیشہ نہیں رہنے والی، یہ ختم ہو جانی ہے، یہ فنا پذیر چیز ہے۔ زندگی بلبلہ ہے پانی کا، کیا بھروسہ ہے زندگانی کا۔ پھر موت کا یہ ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اور کسی کو خبر نہیں کہ کس وقت موت آ جائے، اگلا قدم بھی اٹھانے کی مہلت ملے یا نہ ملے۔ تو جب موت اتنے قریب کھڑی ہے اور اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، تو پھر بندے کو ہر وقت اپنا زادِ راہ تیار رکھنا چاہیے۔ آپ نے کسی جگہ سفر پہ جانا ہو تو آپ اس کا بیگ تیار رکھتے ہیں کہ مجھے سفر پہ جانا ہے تو اسی حساب سے میں اپنا سامان رکھوں۔ تو جب سفر جس کو درپیش ہے وہ آگے کا سفر، تو اس کو ہر وقت اپنا زادِ راہ تیار کر کے رکھنا چاہیے۔ اور وہ زادِ راہ کیا ہے کہ نیک اعمال، وہ نماز، وہ تہجد، وہ روزے، وہ اچھے اعمال، وہ خیرخواہی کے عمل، یہ سارے کے سارے کام آئیں گے۔ اور کافر کے لیے تو یہی دنیا جنت اسی لیے کہا گیا کہ اس نے تو یہیں سے نفع بس لینا ہے اور ختم، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن مومن اس دنیا کو اس طرح سے برتتا ہے کیونکہ اسے معرفت حاصل کرنی ہے تو بھی اسی دنیا میں، اسے فرما برداری کرنی ہے اللہ کی تو اسی دنیا میں کر کے دکھانی ہے کہ ہاں میں اپنے رب کی بندگی کرنے والا ہوں، رب کے احکامات کو ماننے والا ہوں، شریعت کی پاسداری کرنے والا ہوں۔ تو اس دنیا کو اس نے اس طرح سے استعمال کرنا ہے کہ جو آخرت میں اس کا زادِ راہ اس کے ساتھ ہو، اور قبر میں بھی جائیں تو یہ نمازیں اس کے دائیں بائیں سے اس کے لیے مدد کے لیے آ جائیں، قرآن پاک کی تلاوت آ جائے اس کے، اور کوئی عذاب کے فرشتے اس تک پہنچنے نہیں دیتے، اس کے نیک اعمال دائیں بائیں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کو عذاب سے روک لیتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے کہ یہ جب انسان سمجھ جاتا ہے دنیا کی حقیقت کو اور وہ اس کے لیے آخرت کے لیے تیاری کے لیے استعمال کرتا ہے، تو پھر وہی حالت اس کی جو ہے وہ ہمیشہ کام آنے والی ہے، وہ زادِ راہ کام آنے والا ہے۔ پھر آپ دیکھیں تو دنیا جو ہے اس نے عارضی طور پر ہی اس کو برتنا ہے۔ اب جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ رشتے ناتے جتنے اللہ نے آپ کو عطا کیے ہیں، آپ اللہ کی محبت کی کرنیں بن کر فرائض اور ذمہ داریوں کی ادائیگی میں لگے ہوئے اور قناعت اور شکر گزاری کے ساتھ جب گزارتے ہیں تو یہ رنگ نظر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں نظر آتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے گھر گئے رضی اللہ عنہ کے، تو آپ رو پڑے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے حجرے میں، اس گھر میں کوئی متاع ہی نہیں تھی دنیا کی۔ تو آپ حیران ہوئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں 70 ایسے صحابہ کو میں نے دیکھا کہ جن کے پاس دوسرا جوڑا نہیں ہوتا، اللہ اکبر، وہ زمین پر سوتے تھے۔ تو اب غور کریں، صحابہ کرام وہ جماعت ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا، تو انہوں نے کیسے راضی کیا؟ انہوں نے دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا کو طلاق دے دی، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی، دنیا کے سامان کو جمع نہیں کیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے انہیں وہ مقام عطا کیا۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، تو ان کے گھر گئے تو کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ جو کچھ آتا ہے ہم اگلے کے بھیج دیتے ہیں، تو گھر میں کچھ جمع نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس 70,000 درہم آتے ہیں اور آپ یوں بانٹ دیتی ہیں کہ شام کو افطار کے وقت کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کو، آخرت کو ترجیح دی اور دنیا کو چھوڑ دیا۔ تو جب دنیا کو چھوڑا اور قناعت اختیار کی، شکر گزاری اختیار کی، تو اللہ نے انہیں وہ مقام اور مرتبہ بھی دیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپا یہ وہ لوگ تھے کہ رات کو اپنے پاس کچھ رکھتے ہی نہیں تھے، یعنی جو کچھ ساز و سامان ہے، جو کچھ ہے، آپ رات کو صدقہ کر کے سوئے تاکہ نہ جانے کل کی صبح میسر ہو یا نہیں ہو۔ یہ فکر آپ کے مطمع نظر ہونی چاہیے، یہ فکر آپ کے سوچ میں ہونی چاہیے، یہ اللہ کا خوف، اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اور دنیا کی محبت کو ہمیں دل سے نکالنا ہے۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات ہوئی، صوفیہ اکرام کا بھی یہی معمول تھا۔ آپ سے دریافت کروں گی، آپ یہ بتائیے گا، جیسے ہم صوفیہ اکرام کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں اس میں بھی بے شمار واقعات اس تعلق سے موجود ہیں، اور دنیا کی محبت ان کے دل میں بالکل بھی نہیں، اور انہوں نے صرف بقدر ضرورت دنیا کو اپنا جو مطمع نظر رکھا۔ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ۔ جس طرح صوفیہ اکرام نے
دنیا کو بقدر ضرورت اپنایا اور بقدر ضرورت رکھا تو یہ سمجھ لیں کہ انہوں نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنے اندر اتار لیا. کیا بات ہے. بے شک انہوں نے جان لیا کہ دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے, دنیا فانی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ دنیا پیٹ موڑ چکی ہے, دنیا پیٹ موڑ چکی ہے اور آخرت قریب آ رہی ہے, تو تم آخرت کے بیٹے بنو, دنیا کے نہیں. آخرت میں جانے کی تیاری کرو, دنیا میں رہنے کی تیاری نہیں کرو. حضرت جنید بغدادی کیا فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کو نا ہم نے رد نہیں کیا, صحیح, ہم نے دنیا کو رد نہیں کیا بلکہ دل کو دنیا سے آزاد کر دیا. کیا بات ہے بھائی, واہ. دل کو دنیا سے آزاد کر دیا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, کیونکہ مختلف صوفیاء اکرام ہیں اور ہر صوفی جو ہے نا وہ اپنے اقوال کے ذریعے, اپنی زندگی کے تجربات کے ذریعے, جس طرح انہوں نے زندگی گزاری, انہوں نے کس نظریے سے دنیا کو دیکھا اور سمجھا, ہمیں وہ بتایا جا رہا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جو صوفی ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی دنیا کو ترک نہیں کرتا بلکہ اس کے دل سے دنیا نکل جاتی ہے اور پھر وہ دنیا میں رہ کر بھی دنیا دار نہیں ہوتا. حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زہد یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو ہاتھ سے چھوڑ دو, صحیح, آپ نے دنیا سے منہ موڑ لیا, آپ ایک کونے میں بیٹھ جاؤ, ایک کنارہ کشی نہیں. یہ ہے کہ دنیا جو ہے نا وہ آپ کے دل پر قابض نہ ہو, دنیا آپ کے دل پر قابض نہ ہو, یہ اصل جو ہے وہ زہد ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھیں کہ آپ تجارت کر رہے ہیں لیکن آپ نے اللہ کی جو یاد ہے وہ اپنے دل میں رکھی, آپ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئے. آپ نے کتنے برس جو ہے وہ علم بھی حاصل کیا, آپ کو اللہ نے کیسا مقام بھی عطا فرمایا, امام الاولیاء بھی بنایا, ولیوں کا ولی بھی بنایا, لیکن آپ نے کبھی بھی اس پر غرور نہیں کیا, تکبر نہیں کیا, یہ نہیں کہا یہ دنیا اب میرے لیے سب کچھ ہے. آپ نے کیا کیا, آپ نے ہمیشہ دنیا کو اپنی مٹھی میں, اپنے ہاتھ میں رکھا, تجارت بھی کی لیکن اللہ سے لو لگائے رکھا. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے کسی اور کے در پہ سر نہیں جھکایا, شاخوں کے در پہ سر نہیں جھکایا بلکہ اللہ کے در پہ سر جھکایا, اللہ سے لو لگائی, حضور کی سیرت کو اپنایا. تو کیا ہوا, آپ یہاں پر بھی یہ پتہ چل گیا کہ بھائی دنیا فانی ہے, دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے, جو کچھ بھی ہے وہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں, اور کچھ بھی نہیں ہے. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں دنیا کیا ہے, آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی جو محبت ہے اگر کسی شخص کے دل میں گھر کر لے تو وہ اللہ کی معرفت سے محروم ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. پھر ایک اور جگہ آپ فرما رہے ہیں کہ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ کسی شخص کے دل میں اپنا گھر کر لے اور جگہ بنا لے تو اس جگہ یعنی کہ وہ دل, وہ گھر جو ہے نا وہ اللہ کے نور سے منور نہیں ہو سکتا, اس میں اللہ کا نور نہیں پیدا ہو سکتا. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ میں نے نا دنیا سے منہ موڑ لیا, میں نے دنیا سے منہ موڑ لیا اور اللہ کی محبت میں خود کو لگا دیا, اللہ کی طرف خود کو لگا دیا. کسی شخص نے پوچھا کہ رابعہ بصری سے کہ آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی آسائشوں سے نوازا ہے, آپ کیوں دنیا سے لطف اندوز نہیں ہوتی؟ آپ نے کہا میں اس دنیا سے, اس جگہ سے کیوں لطف اندوز ہوں کہ جو دنیا میں لگ جاتا ہے تو یہ دنیا اس بندے کو, اس انسان کو رب سے غافل کر دیتی ہے, جو پیدا کرنے والا ہے, جو پالنے والا ہے, اس سے غافل کر دیتی ہے. پھر حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ دنیا صرف ایک پل ہے, اسے گھر مت سمجھنا, یہ ایک پل ہے, اسے پار کرو اور جنت میں چلے جاؤ, اس پر گھر مت بن. واہ واہ, کیا بات. یعنی کہ جتنے صوفیاں ہیں وہ ہمیں اپنے اپنے نظریے سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں اس دنیا میں رہ کر زندگی کو کیسے گزارنا ہے, اسے عارضی سمجھنا ہے, اللہ کے حکم کی پابندی کرنی ہے, سیرت رسول کی پیروی کرنی ہے, اسوہ حسنہ پر چلنا ہے, ہر وہ عمل کرنا ہے جس سے اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے. اللہ ہم سے راضی رہے گا, اور جب اللہ ہم سے راضی رہے گا تو پھر یقیناً دنیا ہو یا آخرت ہو سارے جھنڈے پھر ہمارے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. وہ کیا لوگ ہیں جن کے لیے کہا نا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. اللہ تو راضی ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں اللہ رب العزت اپنے بندے سے بہت محبت کرتا ہے, لیکن بندہ کیسے راضی ہو؟ ہم تو شکوے ہی نہیں ختم ہوتے ہمارے تو اللہ سے, اللہ نے یہ نہ دیا, وہ نہ دیا, وہ نہ دیا, تو بندہ اللہ سے کیسے راضی ہو؟ تو اللہ رب العزت سے راضی ہو جائیے, شکر کیجئے, اور دنیا
دنیا کی محبت اپنے دل سے نکال دیجئے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور میری پہچان میں ایک مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جناب حقیقت دنیا اور ہمارا رویہ آج کا عنوان ہے۔ بہت اچھے موڑ پر گفتگو داخل ہو چکی ہے، اور جس طرح سے اولیاء اکرام کی بات ہوئی، صوفیاء کاملین کی بات ہوئی، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں نا ان کے رویوں کی، انہوں نے کیسے زندگی گزاری، آپ دیکھیں کہ بلکہ ان کا تو یہ طریق تھا کہ اگر بادشاہوں کی طرف سے کوئی پیغام آتا ملنے نہیں جاتے تھے، بادشاہ اگر ان کے در پر آ جائے تو ایک دروازے سے دوسرے دروازے سے نکل جایا کرتے تھے۔ یہ بھی واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے ساتھ گفتگو میں شریک ہیں دو مہمان شخصیات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ موجود ہیں، حافظہ عائشہ بھی موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ یہ ارشاد فرما دیجیے، اب دنیا پرستی کی بات ہو رہی ہے نا کہ ہم جیسے جو کمزور لوگ ہیں وہ واقعی دنیا میں کھو جاتے ہیں، پھر واپس اپنے آپ کو پلٹا کر لے کر آتے ہیں، پھر کہیں نہ کہیں اس میں کھو جاتے ہیں۔ دنیا پرستی کے نقصانات کی بات کیجیے گا، آپ کا کیا نقصان ہے؟ شکریہ زینب۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 86 میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا کو خرید لیتے ہیں، دنیا کے وہ سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، ان کے لیے فرمایا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، کہ دنیا میں بھی ان کے لیے رسوائی ہے اور آخرت میں بھی عذاب عظیم ہے۔ اور ایک اور جگہ سورہ اعراف میں عذاب شدید کا بھی لفظ استعمال ہوا کہ یہ دنیا پرستی ہے کیا، یہ خود پرستی ہے، نفس پرستی ہے، یہ خدا پرستی کو چھوڑ کر اس دنیا کے پیچھے بھاگنا ہے، اور ایسے بھاگنا کہ انسان جائز اور ناجائز کا فرق بھول جاتا ہے۔ اور اس علماء نے بیان کیا کہ دیکھیں عمر کے ہر دور کی ایک اپنی آزمائشیں ہیں۔ بالکل ایک آزمائشیں تو اللہ نے یوں بیان کی کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ آزمائشیں ہیں تمہاری، ان میں خوشخبری سناؤ بشیر الصابرین، کہ جو صبر کرتا ہے اس کے لیے اللہ کی طرف سے بشارتیں ہیں۔ کیا بات ہے۔ دوسری طرف عمر کے جو ادوار پہ انہوں نے بیان کی ہیں وہ یہ کہ جیسے عمر کا پہلے بلوغت کا دور آتا ہے تو اس میں اس کو جن سے مخالف اچھا لگ رہا ہوتا ہے، اٹریکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور ایسے میں شیطان بہکاوے پر تلا ہوتا ہے، اور یہ دنیا کی ایک زیب و زینت کی چیزیں ہیں کہ جس کی طرف انسان وہ مرد ہے یا عورت وہ اٹریکٹ ہوتا ہے۔ جب اس دور سے نکلتا ہے، آگے بڑھتا ہے، شادی ہو گئی، اب اس کے لیے بچے آزمائش بن جاتے ہیں۔ اب وہ اپنے لیے تو پھر بھی برداشت کر لیتا تھا بھوک پیاس، مگر اب بچوں کی اس سے برداشت نہیں ہوتی۔ اب وہ چاہتا ہے بچوں کو بہترین کھانا ملے، بہترین ان کو ملے سواری، بہترین لباس ملے، بہترین چیزیں ملے۔ اب یہ پھر دوبارہ اس کے لیے آزمائش بن گئی، اور جس میں عموماً پھر لوگ بہک جاتے ہیں، دنیا پرستی میں چلے جاتے ہیں۔ اب جب اس سے بھی اگلا دور شروع ہو گیا، اب اس کو اپنے لیے عزت چاہیے، منصب چاہیے۔ وہ سہتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ میں نے 20 سال ہو گئے، 25 سال ہو گئے، میں اس آرگنائزیشن کو دے رہا ہوں، اب میری عزت میرا حق ہے، یہ منصب میرا حق ہے، تو مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ وہ اس کے لیے ہاں جی، پھر آپ دیکھیں تو لیگ پولنگ شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ساری کی ساری دنیا پرستی کی مختلف صورتیں ہیں جو دنیا مختلف انداز بدل کر وار کرتی ہے، اور یہ اس کے لیے آزمائش بن کے عمر کے مختلف ادوار میں اسے دنیا کی طرف کھینچ کے لے جاتی ہے۔ اب یہ ایک نارمل سی آپ کو بات لگے گی کہ ظاہر ہے کہ اٹریکشن اسے جن سے مخالف سے فیل ہونا، پھر بچوں کے لیے اس کا اہتمام کرنا، یہ جائز ہے، وہ سوچتا ہے، لیکن جائز میں وہ اس جائز طریقوں کو اختیار کرے نا، حق حلال کی کماتا ہے تو اس میں برکت رہتی ہے، اس کا حق حلال کمانا بھی عبادت بن جاتا ہے، وہ اس کے لیے زیادہ راہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے لیے جائز ناجائز ذرائع اختیار کرنے میں تل جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے بچوں کو بھی وہ سہولت ملے جو فلاں کو مل رہی ہے، جو فلاں کو مل رہی ہے، تو وہ شکر گزاری اس کے اندر نہیں رہتی، وہ دنیا کی تقسیم پر اللہ سے راضی نہیں ہو رہا، وہ کسی کو اللہ نے اگر اپنے فضل سے دیا ہے تو اسے حسد کر رہا ہے، جس سے اس کے اندر برائی بڑھ رہی ہے۔ اس لیے شروع میں کہا کہ دنیا پرستی خود پرستی اور نفس پرستی ہے، تو انسان کا نفس اسے اکساتا ہے، بار بار اکساتا ہے، پھر وہ بظاہر اس کو یہ بھی بڑی وہ جائز لگ رہی ہوتی ہے کہ میرا حق ہے، اب مجھے عزت ملے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں اس جگہ پہ کام کرتے کرتے، تو اب مجھے کوئی عزت نہیں دے رہا، تو اس کی ایسی کی تیسی۔ تو یہ جو سوچ ہے اس کے اندر شیطان اور اس کو
دور کرتا ہے، اللہ سے دور کرتا ہے، رحمت سے دور کرتا ہے. تو ان آزمائشوں میں پورا اترنا ایک انسان کے لیے بہت مشکل ہے پورا اتر سکے. پھر آپ غور کریں تو دنیا پرست انسان جب جائز اور ناجائز کی تمیز کھو دیتا ہے، رشتوں کی تمیز کھو دیتا ہے، حرام اور حلال میں فرق کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس سے بے برکتی آتی ہے گھروں کے اندر، اخلاقیات کا جنازہ نکل جاتا ہے. آخرت کے لیے بھی اس نے اپنے لیے رسوائی کا سامان جمع کر لیا، دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی ہی رسوائی ہے، کیونکہ اس کی وہ عزت اور وہ ہیبت نہیں رہتی دلوں میں. وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے بھاگتے بھول جاتا ہے. وہ مثال دی جاتی ہے کہ کشتی میں پانی آ جائے تو کشتی ڈوب جاتی ہے، اور پانی باہر رہے کشتی سے تو کشتی منزل تک لے جاتی ہے. تو یہی حال ہے کہ اگر دنیا دل سے باہر رہے تو آپ منزل مراد تک پہنچو گے، لیکن اگر دنیا پرستی دل کے اندر آ جائے گی تو پھر آپ کی کشتی ڈوب جائے گی. پھر دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی کا سامان ہے. بے شک. اب بات کر لیتے ہیں کوڈ آف لائف. قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے اللہ رب العزت نے جو ہدایت ہمیں عطا فرمائی ہے، جو کتاب مبین ہمیں عطا فرمایا، اس کا جو مقصد ہے وہ بھی ہمارے لیے یہی ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے، دنیا کے انجام سے ہمیں ڈرانا. اب جس طرح سے ہم بات کرتے ہیں نا کہ عالم انسانیت کی فلاح و بہبود اسی میں ہے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید کا بہترین طریقے سے مطالعہ کریں اور اس میں جو ہدایت بتائی ہے اس کے راستوں پر چلیں. کیا کہیے گا آپ اس حوالے سے؟ کیا پیغام بھی دیں گے ہماری بہنوں کو اس تعلق سے؟ فرمائیے گا. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت حق و باطل میں فرق کرنے والی واضح نشانیوں کا مجموعہ ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنایا. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا، کہ بے شک ان قریب آنے والے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے. اب ڈرانا کس بات کا ہے؟ ڈرانا یہی ہے کہ ہمارے لیے آخرت تیار ہے. یہ دنیا تو اب ختم ہونے کے دہانے پر ہے، فانی ہے نا، ختم ہو جائے گی. تو اب جب دنیا ختم ہو جائے گی، جب اس کے حضور حاضر ہوں گے، جب اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، تو ہم کس منہ سے جائیں گے، کس طرح جائیں گے؟ اگر قرآن کو پڑھ کر سمجھ لیں، قرآن کو پڑھ کر سمجھ لیں، اور ہمیں قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے وعیدیں دی، جس طرح ہمیں ڈرایا ہر طرح سے، ہر مقام پر ہمیں یہ سمجھ آ جائے، تو ہمارے لیے یہ ڈر ہے کہ ہم دنیا کی چمک دھمک میں گم نہ ہوں. ہم دنیا میں رہ کر گاڑی، بنگلے، آسائشوں کے لیے محنت کرتے ہیں، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں. اور ہماری زندگی میں جو جوان ہے نا، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ابھی تو وقت پڑا ہے، جب بڑھاپا آئے گا نا تو ہم عبادت کر لیں گے. ایک وقت ایسا ہی تھا، یہی کہا جاتا تھا. لیکن اب آج آپ دیکھیں کہ کتنی موتیں ہیں جو جوان ہو رہی ہیں. بچے محفوظ نہیں ہیں، بڑے نہیں ہیں، ہر بندہ جا رہا ہے. یعنی کہ آپ نہ یہ تصور نہیں کر سکتے. پہلے ہوتا تھا کہ یار کوئی 70-80 میں ہوگا نا تو اس کا انتقال ہوگا. اب یہ چیز نہیں ہے. اب تو جوان موتیں ہو رہی ہیں، اور موتیں بھی ایسی ہیں کہ ہمارے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا. ابھی ملے، ابھی موت کی جو ہے وہ خبر آ جاتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں قریب ڈرایا جا رہا ہے تاکہ تم چمک دمک میں گم نہ ہو جاؤ. اب جب ہم نے اس ڈر کو سمجھ لیا تو ہم چمک دمک سے باہر آ جائیں گے، ہم دنیا کو نکال دیں گے. پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرما رہا ہے؟ کل من علیہا فان ویبقی ربک ذو الجلال والاکرام. کہ دنیا فانی ہے، ٹھیک ہے، اور جو تمہارا رب ہے نا اس کا چہرہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. یعنی کہ صرف تمہارا رب باقی ہوگا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو جب ہمیں یہ بتا دیا یہ دنیا فانی ہے، ہمیں تو یہاں صرف عارضی طور پر رہنا ہے، تو پھر ہم محنت کیوں نہیں کرتے آخرت کے لیے؟ ہمیں اللہ نے بتا تو دیا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بتا رہا ہے، وہ تو 70 ماہ سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ تو قدم قدم پر بتا رہا ہے. قرآن میں کہہ رہا ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، کہ عنقریب ان لوگوں پر حساب کا وقت آنے والا ہے. ابھی ان قریب ان لوگوں پر حساب کا وقت آنے والا ہے، لیکن یہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. یہ لوگ اللہ کی طرف منہ ہی نہیں موڑ رہے. یہ لوگ، ان لوگوں نے قرآن کو، حضرت رابعہ بصری نے فرمایا یہ جو قرآن ہے نا، یہ اللہ نے انسان کے لیے ہدایت و رہنمائی کا ذریعہ بنایا تھا. یہ کتاب، یہ قرآن انسانیت میں اعلیٰ مقام پر فائز فرمانے کا ذریعہ تھا. لیکن آج لوگوں نے اسے صرف زینت کے لیے پڑھنا شروع کر دیا ہے. یہ آج طاقوں پر رکھا رہتا ہے، ہم نہیں پڑھتے، ہم نہیں جو ہے وہ اس کو کھول کر دیکھتے ہیں. ایک صوفی فرماتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا، وہ قرآن کا جو علم ہے یا قرآن جو ہے، یہ انسان کے دل سے
جو برائی ہے اس کو نکال کر آخرت کے نور کی طرف لے جانے کا ذریعہ سبحان ہے، اللہ، سبحان آخرت اللہ، کے نور کی طرف لے جائے گا۔ تو کیا اللہ نے بات تو ہے۔ قرآن کریم میں بارہا بتا دیا، ہمیں فرما دیا، ہمیں کہہ دیا کہ تم اس طرح چلو گے تو پھر یقیناً فلاح و بہبود بھی حاصل ہو جائے گی، بے شک، تمہیں یقیناً کامیابی بھی حاصل ہو جائے گی۔ تو بے پھر شک۔ ہمیں کوشش اپنی زندگی میں یہی کرنی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پر چلنا ہے، اس پیغام پر چلنا ہے، اس دین پر جو اللہ نے ہمارے لیے پسند فرما کر مکمل فرما دیا، اور جن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی پریشانیاں دیکھی، اور جن کے لیے امام علی مقام نے کربلا میں اپنا سر کٹا دیا اس دین کی خاطر۔ تو ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یقیناً ہم سمجھیں گے تو ایک انسان اگر گھر کا فرد ایک سمجھ جائے، ایک بندہ سمجھدار ہو جائے، علم والا ہو جائے، دین والا ہو جائے، تو اس کا پورا گھر دین والا ہو جاتا ہے۔ اب آپ سوچیں اگر محلے میں سارے گھروں میں ایک ایک بندہ بھی ہو جائے، وہ سارے گھر دیندار ہو جائیں گے، نسلیں سنور جاتی ہیں، نسلیں سنور جائیں اللہ گی۔ اکبر، تو ہمیں سبحان اس اللہ، چیز کی ضرورت ہے اور ہمیں سبحان اس پر اللہ، عمل کرنا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ میں اکثر یہ سوچتی ہوں، ہم ایک چھوٹی سی ڈیوائس بھی لے کر آتے ہیں نا الیکٹرانک، تو اس کے ساتھ ایک پیپر ہوتا ہے، انسٹرکشن لکھی ہوتی ہے، اور ہم اس کو کتنی توجہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں اگر ہم اس کو استعمال کریں تو یہ خراب نہ ہو جائے۔ ہمارے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ اتنی مہنگی چیز آئی ہے اور تو یہ کہیں خراب نہ ہو جائے۔ آپ سوچیں کہ ہماری پوری زندگی کے لیے اللہ رب العزت نے وہ جو کلام الہی نازل فرمایا کہ ہمیں اس زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اس کو کیا ہم نے اتنی توجہ سے پڑھا ہے؟ اس کو کیا ہم نے اس توجہ سے پڑھنے کے بعد، اس کو صحیح سمجھنے کے بعد اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی کوشش کی ہے؟ اس کو سمجھنے کے بعد کیا ہم نے دوسروں کو بتانے کی کوشش کی کہ ہمیں اللہ رب العزت نے اس دنیا میں کس لیے بھیجا ہے؟ ہمیں اس دنیا میں دل نہیں لگانا ہے، بلکہ دنیا کی محبت کو نکال کر اپنے دل میں اللہ کی محبت، کہ حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو رکھنا ہے، تاکہ اس طریقے پر ہم زندگی گزاریں جو اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ آپ کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گی ڈاکٹر صاحبہ، آپ تشریف لائیں، حافظ عائشہ آپ تشریف لائیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ بس یہ جو واقعی ہم بار بار کہہ رہے ہیں نا، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے اور ہم یہ دھوکہ بار بار کھا رہے ہیں، تو خدا را اپنی جو سوئی ہوئی، آپ جو غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں نا، اس سے جاگیے اس سے پہلے کہ آپ موت کی نیند سو جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔